حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانی جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم سب اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اسی کے توسط سے کچھ دین کی باتیں حلقہ درس میں بیٹھنے کی، سننے سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح سن کے عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا۔ ہم سب کا اس دنیا میں آنا با مقصد ہے، اور کامیاب بھی وہی شخص ہے جو اپنے مقصد، اپنے ایم اور اپنی فکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ جو بے مقصد فضولیات میں اپنا وقت یا زندگی گزارتے ہیں یا گزار رہے ہیں، انہیں بعد میں ندامت، شرمندگی کا احساس رہتا۔ عام طور پہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے ماتحت آل اولاد، بھائی بہن، بچوں کو کہتے ہیں یار پڑھ لو، کچھ کر لو، آج کچھ کرو گے تو کل کام آئے گا، فضول وقت ضائع کر رہے ہو، کوئی تمہارے پاس مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ ہم دنیاوی اعتبار سے سنتے، بولتے اور سمجھتے ہیں۔ بالکل یہ سوچ درست ہے کہ انسان اگر بے مقصد یوں ہی اپنی زندگی گزارے تو یہ اس کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب ایک مقصد یا ایک سوچ اور فکر ہماری دنیا کے اعتبار سے، جیسے میں نے ابھی یہ بات کہی، اور ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ انسانی اگر زندگی کا مقصد فقط دنیا ہی ہو، عہدہ منصب ہو، تو اس مقصد میں کچھ کمی ہے، اس مقصد میں کچھ کمی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر ہم اپنا مقصد اور اپنی منزل دنیا کی زندگی میں دنیا ہی کو بنا لیں، مثلاً بڑا گھر خریدنا ہے، گاڑی لینی ہے، یا کوئی عہدہ لینا ہے، کسی منصب پہ پہنچنا ہے، تو بہرحال یہ جو چیز ہوگی اس کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہوں گے، اگر وہ مل بھی جاتی ہے تو ایک اعتبار سے ہمیں اپنا ایم حاصل ہو گیا، لیکن دوسرے اعتبار سے کمی یہ ہے کہ یہ جو چیز ملی ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے، کیونکہ ہم عارضی ہیں۔ جب ہم اس مقصد سے زندگی بسر کریں تو ہمارا جو یہ مقصد ہے عارضی ہے، کیونکہ ہماری زندگی عارضی ہے۔ اب جب ہمارے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اب وہ جو آئندہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جس چیز کو مقصد بنایا وہ حاصل ہو بھی گیا تو وہ عارضی ہے، ایک لمیٹڈ دائرے میں ہے،
اور وہ جیسے ہی ہمارا وقت مکمل ہوگا وہ جو ہماری کوشش محنت تھی وہ وہیں پہ آ کے ختم ہو کر آئندہ کے لیے اس کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا. جبکہ ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنی زندگی کے مقصد کو اس سے ذرا بلند کرو، اس سے بلند کرو. اور صرف یہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی جو زندگی ہے جس کی طوالت اور لمبائی یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی، تو اس کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے اور اس کو اپنا مقصد بنا کر اس زندگی کو آپ نے استعمال کرنا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس دیکھے کہ وہ اپنے کل یعنی مرنے کے بعد اٹھنے والے کل کے بارے میں کیا بھیج رہا ہے، اس نے کیا آگے اختیار کیا ہے، تیار کیا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اب یہاں پر جس چیز کو ہمارے لیے مدعا اور مقصد بتایا گیا ہے وہ ہے آئندہ کل، یعنی آخرت کے تصور کی ہمیں وضاحت کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں ہمارے ذہن سازی کی جا رہی ہے، ہمیں مقصد کی طرف متنبہ کیا جا رہا ہے. انسان اگر ایک مقصد یوں کر لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی میں اپنی زندگی بسر کروں گا، اللہ کے دین کی سربلندی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا. اب اس دوران جو اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہو گئی تو اگرچہ وہ دنیا میں کما بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، گھر بھی بنا رہا ہے، سواریاں بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا عمل جب آخرت کے تصور کے ساتھ آگے بڑھے گا تو پھر اس کو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا پھل اور ثمرہ مل رہا ہوگا. دین کی سربلندی تو ایک مقصد ہمارا دنیاوی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، اور ایک ہے دین کی سرفرازی، دین کی سربلندی. علماء نے فرمایا کہ دین کی سربلندی کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں اور ان دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں نازل فرمایا. ایک علم حاصل کرو دین کا، اور ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جب یہ دونوں مقصد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائے گا، عزت دے گا. دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، فضل سے نوازے گا. چنانچہ آیت سنیے، فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان انبیاء کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، ان انبیاء کے ساتھ میزان یعنی ترازو بھی عطا کیا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے انبیاء کے ساتھ لوہا بھی اتارا جس میں قوت ہے، لوگوں کے لیے نفع ہے.
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی، اس کے رسول کی مدد کرے گا بالغیب، بن دیکھے، تنہائی میں، اکیلے میں، دکھلاوے کے بغیر، یا اس کا مفہوم اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، رسول سے ملاقات نہ بھی ہوئی، پھر بھی اس نے مدد کی، تو فرمایا اللہ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ تبارک و تعالی قوی بھی ہے اور عزیز غالب بھی ہے۔ یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، اور جو اللہ رسول کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام کی مدد۔ لیکن اگلا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر یہ بات واضح کر دی، اللہ خود قوی ہے، خود غالب ہے، وہ محتاج نہیں تمہاری مدد کا، وہ محتاج نہیں۔ اور اس کی بڑی شاندار مثال سورہ فیل ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ نے ان کے مکر کو، ان کے منصوبوں کو ختم نہ کر ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ ہی ہے جس نے ان پر پرندے ابابیل بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر ڈالتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے اس کنکر کے ذریعے ہی ان ہاتھی والوں کو بھوسے کی طرح کر دیا۔ جیسے گنا ہے، رس نکل جائے تو اس کا بھوسا بچ جائے گا، بہت سارا بھی ہو تو اس کے اندر طاقت نہیں، وہ بے مغز ہے، وہ ختم ہے، بے رس ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثال بھوسے کی دی جا سکتی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کی حاجت نہیں، وہ قوی اور شدید ہے۔ لیکن اگر تم دین کی یعنی اللہ رسول کی مدد کرتے ہو تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جیسے میں نے کہا، رسول اللہ کی مدد جیسے میں نے کہا، یہ ہے اصل دین کی مدد۔ اور دین کی مدد کے لیے دو حصوں کو اس آیت میں پیش کیا گیا۔ ہم نے رسول معجزات کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری، علم حاصل کرنا۔ اب علم کیسے دین کی بلندی یا دین کی مدد کر سکتا ہے؟ تو یقیناً علم اگر نہ ہو، لا علمی ہو، تو انسان کوئی بھی درست سمت کا تعین نہیں کر سکتا۔ اور ہماری جو عارضی علم ہے، دنیاوی علوم ہیں، وہ ایک حد تک تو ہمارا تعین کر سکتے ہیں، لیکن جو وحی ہے، من جانب اللہ ہے، وہ ہماری منزل کا صحیح تعین کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا ایک مقصد ہے دنیا کا کہ یہ کرو تاکہ تم اچھی بہتر زندگی گزارو، لیکن یہ جو مقصد ہے یہ بھی عارضی ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا مرنے کے بعد اٹھنا، اور اٹھنے کے بعد جو زندگی شروع ہو وہ۔ اب دو باتیں جیسے میں نے عرض کی، علم دین حاصل کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اگلا حصہ
اس کے اندر یہی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ لوہے کو جس میں شدت ہے، قوت ہے۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اندر ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی اور علم کی کمی۔ اگر آج امت مسلمہ اپنے آپ کو اس علم اور اس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھائے گا، آج امت مسلمہ اس کے اندر آگے بڑھ جائے تو یقیناً دوسروں کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو دبا سکے۔ اکثر ہمارے لوگ دنیاوی اعتبار سے ان علوم جو ظاہری ہیں ان میں کمی کا شکار ہے، اور یہ جو یہودی طبقہ ہے یہ شروع سے حرام خور ہے۔ حرام خور سے مراد ہے سود کھانے والا ہے۔ انہوں نے حضور کے زمانے میں بھی، اپنے زمانے میں بھی اور آج تک جو قوم کو مبتلا کیا ہے وہ سودی نظام میں۔ قرآن نے کہا اکالون للسحت، یہ حرام خور ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے قرضہ دینے والے بینک ہیں اس کے اسٹیک ہولڈر اکثر یہودی ہیں۔ جب وہ ہمارے نظام پر حاوی ہیں تو کئی ممالک جو چاہتے ہوئے بھی ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہی کچھ پوزیشن تھی، لوگوں کو بڑا بڑا قرضہ دے رکھا تھا اور اس کے اوپر سود ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کا ایک اہم فیصلہ مسلمانوں کو قوت دے گیا تھا اس زمانے میں، اور شاید آج امت مسلمہ اس فیصلے کو چھوڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج دبی ہوئی ہے۔ اور وہ فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ سود نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، اور ہم کسی کو بھی سود یا انٹرسٹ جو چڑھا ہوا ہے ہماری عوام الناس پر اسلام سے پہلے کا، ہم اس کو کل عدم قرار دے رہے۔ کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں سے پرنسپل اماؤنٹ کے علاوہ کا تقاضا کر سکے، اور ادھر کی جانب سے بھی کیونکہ اسلام سے پہلے سے کچھ قرضے چل رہے تھے تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو قرضے دیے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر ایک فکس ریٹ بھی طے تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے فرد عباس یعنی چچا محترم کا جو لوگوں پر انٹرسٹ چڑھا ہوا ہے اسے کل عدم قرار دیتا ہوں۔ آپ صرف ان کو وہ اماؤنٹ دیں گے جو انہوں نے اوریجنل آپ کو دیا تھا۔ اس کو رأس المال کہا گیا قرآن میں، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں تمہارے مال کا اوریجنل اماؤنٹ مل جائے گا، انٹرسٹ ہم نہیں دیں گے اور نہ لیں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے اس کو ختم کرتے۔ تو آج جتنے بھی ممالک تقریباً اسلامی ہیں، کنٹریز ہیں، اس کے اندر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، اور ایک حکم کی خلاف ورزی نے آج یہاں تک نیچے اتار دیا ہے کہ اس پچھلی صدی کے اندر آپ صرف یہ نہیں کہ ابھی آج فلسطین کا معاملہ ہے، آپ اس پچھلی پوری صدی میں جو 1900 چلی ہے 2000 تک اور اب تک چل رہی ہے، مسلمانوں کے اندر اس قدر قتل عام اور ان کو تنزل کا شکار کیا گیا ہے کہ یہ تاریخ میں نہیں ملتا، تاریخ میں اتنا نہیں ملتا۔ آپ کی دیکھیے سلطنت عثمانی 1900 کے بعد توڑ دی گئی، جو ایک مسلمانوں کا جمعیت کا معاملہ تھا وہ پارا پارا ہو گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، پھر مختلف جگہوں پہ اپنے من پسند لوگوں کو بٹھایا گیا،
اور آج تک معاملہ چلا آ رہا ہے. مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ، ہر مسلمان کا مرکز ہے ایمانی. یہ تو اسلام کی پیدائش گاہ ہے، اسلام کے عروج کا مقام ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو لوگ وہاں پر حکومت کر رہے ہوں وہ اپنی تمام تر فکر اور سوچ میں درست ہوں. اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ ابھی حرم مکہ کے اندر خطبہ ہوا ہے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ موجود بھی ہے کہ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس صاحب خطبہ دے رہے ہیں کہ یہ فلسطین کا فتنہ ہے، اس سے سارے مسلمان دور رہیں. فلسطین ایک فتنہ ہے، اس سے مسلمان دور رہیں. یہ فکر اور سوچ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرتی ہے، اور یہ عرصہ دراز سے سلسلہ جاری ہے. اسی طرح بہت سارے جگہوں پر آپس میں ہی صورت کو مختلف تناظر میں دکھا کر مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کیا گیا. اب کہیں افغانستان میں ہو رہا ہے، کہیں چیچنیا میں، کہیں بوسنیا میں، کہیں برما میں. کس قدر قتل عام اور کس قدر مسلمانوں کے ساتھ ہوا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایک فارمولہ انہوں نے اختیار کیا، ایک سازش تیار کی اور لاکھوں لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیا. پھر مسلمانوں کے ذہنوں کو کنورٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسز کی گئیں، سوشل میڈیا کے ٹاک شوز کروائے گئے، اور جو اسلامی طرز جہاد ہے اس کے خلاف بات کی گئی. اسلام اچھا ہے، مسلمان برے ہیں. مسلمان اور عرصہ دراز سے قتل عام کا شکار ہیں. اس کے باوجود یہ برطانیہ، امریکہ، اسرائیل، یہ سارے بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان کے کردار اچھے ہیں. ارے مسلمان تو ہیں ہی برے. یہ ایک مسلمانوں کے خلاف سازش، اور اس کا جو اہم حصہ ہے وہ ہمارا میڈیا. اس کی وجوہات دنیاوی منفعت، پیسہ، ڈالر، نشریات کا بوم کر جانا. یہ تو تھا ایک اداراتی سطح پر. عوامی سطح کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس میں ایک اگر کوئی خبر غزہ، فلسطین، مسلمانوں کی آ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے اور فوراً سے آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے. دوسری پکچر، اب ناچ گانا ویڈیو، یہ وہ 20 آ گئیں. وہ ایک آئی، وہ آئی تھی آپ کے دماغ میں، میرے دماغ میں سوچ پیدا ہوئی، لیکن جیسے ہی 20 اگلی آئیں وہ سوچ اور فکر ہمارے پاس سے رخصت اور روانہ ہو گئی. انٹرٹین کیا گیا، ہمیں لہو و لعب میں مبتلا کر کے دین کے مقصد اور مدعا سے پھیرا جا رہا ہے، اور بڑی تیزی سے یہ سلسلہ جاری ہے. پھر بسا اوقات اس دوران کچھ لوگوں کو تیار کر کے جذبہ جہاد کو دکھا کر انہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال بھی کیا گیا. جیسا کہ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا، نام افغانستان کا، جہاد کا لیا گیا، پھر وہی لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مزارات کو، کبھی عبداللہ شاہ غازی پہ ہو رہا ہے مزار شریف پہ، کبھی داتا صاحب کے ادھر ہو رہا ہے، کبھی لاہور کے اندر ہو رہا ہے، کبھی کسی جگہ، کبھی مسلمانوں کے اجتماع میں، کبھی میلاد شریف کے اجتماع میں، وہ بھی سمجھا جاتا ہے جہاد ہے. اپنوں کے ہی خلاف ایک فکر یہ بھی پیدا کر دی گئی کہ جو جہاد کر رہا ہے وہ صرف مسلمان ہے، باقی سارے کافر ہیں، ان کو بھی مارو. تو دونوں طرف ہمیں سازشوں کے اندر گھیر دیا گیا. مسلمان اپنی حقیقی تعلیم سے دور ہو گیا. حالانکہ فرمایا گیا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار، ایک حصہ دیوار کا دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں جیسے بلاک ہم ایک دوسرے کے اندر رکھ کے جوڑتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر.
جب وہ آدھا آدھا ہو تو پھر دوسرا آدھا اس کو اور دوسرا آدھا اس کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اگر سیدھی سیدھے بلاک رکھ کے کھڑی کر دیں دیوار تو وہ گر جائے گی، اس میں مضبوطی نہیں آئے گی. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ علم، صحیح علم ہمیں مقصد صحیح کا تعین عطا کرے گا. ہم اس سے خود دور ہیں، ہم صحیح علم سے دور ہیں، لہٰذا اپنے مقصد اور مدعا کو بلند کرنا ہے اور دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنا ہے. جہاد فی سبیل اللہ برحق ہے، اس کو چھوڑنا زوال اور بے توقیری کا سبب بنے گا، جو کہ ہوا ہے. اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے، جیسے قادیانی گروپ. ہمارے یہاں تو پابندی ہے نا ایک ملک میں، یہ تو پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں. ان کا تو موٹیو یہی ہے کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، اب صرف مکالمہ ہونا چاہیے. تو وہ تو مکالمہ کر ہی نہیں رہے، اور دو بدو آمنے سامنے کی جنگ موجود نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، 4000-5000 فٹ کی بلندی پہ ڈرون اڑ رہا ہے اور وہ بندے مسلمانوں کو مار رہا ہے. اب اس میں اگر مسلمان ترقی نہ کریں، اپنے آپ کو آگے نہ کریں، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کریں، تو یقیناً اس میں پھر مسلمان پیچھے رہ جائیں گے. لہٰذا قرآن نے بھی یہ کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان غیر مسلموں کے خلاف جتنی ہو سکتی ہو طاقت کو جمع کرو، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاؤ، اپنے اسباب کو بڑھاؤ. یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے تاکہ غیر مسلم مسلمانوں کو تر لقمہ نہ جانے. بہرحال جی یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت پوری دنیا میں سامنے آ رہی ہے. صرف فلسطین آج کا مسئلہ ہے، اس سے قبل کے کئی اور واقعات ہو چکے ہیں. اگر اب بھی حکمران، ذمہ داران، امت مسلمہ اس چیز کو سیریس نہیں لے گی تو یہ صرف ایک واقعہ فلسطین کا نہیں، یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور بڑھے گا اگر اس کو نہ سنبھالا گیا. مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرے، دین کا صحیح تعین اور صحیح مقصد اپنے پیش نظر رکھیں، اور صدق دل کے ساتھ شہادت کی موت، شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی نیت رکھے کہ اللہ نے جب موقع دیا انشاءاللہ ہم اپنی جان شہادت کے طور پہ قربان کرنے کو تیار ہیں. کہ یہ زندگی تو ہماری عارضی ہے، گزر گئی اور کتنی ہی گزر رہی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کوئی کیسے جا رہا ہے، کوئی کیسے جا رہا ہے، کوئی رک نہیں رہا اور نہ رکے گا. بزدل مومن نہیں ہوتا، مومن مضبوط ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو اس مقصد سے دور کر رہا ہے تو وہ اپنے ایمان میں کمزور ہے. جو شخص کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ کرے ایسا شخص منافق ہے، وہ منافقت کی موت پہ مرے گا. اپنے دل میں کبھی بھی شہادت اور جہاد کے خلاف تصور نہ لایا جائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب جو ہو رہا ہے دور، اس کے لیے یقیناً قانون ہے الاقرب فالاقرب. جس طرح ہمارے علماء نے ابھی فتویٰ بھی دیا، مفتی صاحب نے اعلان بھی فرمایا کہ جو قریب ترین علاقے ہیں ان پر ذمہ داری زیادہ بنے گی. اگر وہ نہ سنبھال سکیں تو پھر اس کے بعد اسی طرح ذمہ داران، اگر وہ نہ سنبھال سکے تو عوام الناس، اور پھر جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے. یہ ایمان اور اسلام کا قاعدہ اور تقاضا ہے. ہر مسلمان اپنے دل میں دکھ درد محسوس کرے کہ یہ فلسطین میں غلط ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.